السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا آپ کی خدمت میں حاضر جذبہ نیوز کا پروگرام گجرات ٹاکس لیے۔ اور آج کا جو گجرات ٹاکس ہے اس میں ہم گجرات شہر کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں گے، اور اس حوالہ سے ہم نے زحمت دی پولیٹیکل سیکرٹری چودھری صالح حسین حافظ عقیل جلیل صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور آپ سے یہ گزارش بھی کروں کہ آپ کوئی بھی بات کریں، سوشل میڈیا پہ کریں یا کسی نیشنل ٹی وی چینل پہ کریں، کسی اخبار میں بیان دیں یا کچھ بھی آپ کریں، لیکن جب آپ اس بات کو تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں حافظ عقیل جلیل صاحب، ان کی شخصیت کا بھی یہ خاصہ ہے کہ ان سے تلخ بات بھی کر لیں اور عوام الناس کے مسائل پہ بات کریں تو یہ بات اپنی ضرور کریں گے، لیکن خوبصورت انداز میں کریں گے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی شکریہ۔ تو مجھے یہ کہیے گا کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے گجرات کا، ہم نے دیکھا گزشتہ دن جب بارشیں ہوئیں تو اس دوران گجرات شہر میں پانی داخل ہو گیا، جو شمالی علاقہ ہے گجرات شہر کا، اس کے دیہات کا، اور وہ اس دفعہ اتنا پانی داخل ہوا کہ بہت سارا لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا، اور چند ایک لوگ تو اس بارش کے دوران جو ہے ان کی جان چلے گئی، کسی کو کرنٹ لگا، کچھ اور ایک دو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو مجھے یہ کہیے گا کہ چونکہ گجرات کے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور آپ اقتدار میں ہیں، آپ جن کی نمائندگی کرتے ہیں صالح حسین اور چودھری شافع حسین کی، تو وہ ہمارے لیڈر جو ہیں، ہمارے نمائندے جو ہیں، وہ اس حوالہ سے کیا کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے بارش کے سیزن میں گجرات جو ہے وہ اس طرح کے سیلابی نقصان سے محفوظ ہوگا؟ اس حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم پہ آ کے ہم اپنا موقف پیش کر سکیں، اور دوسرے نمبر پہ میں شکریہ ادا کروں گا ان ساری ویلفیئر سوسائٹیز کا، فاؤنڈیشن کا، اور ایسے والنٹیئر شخصیات کا جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ان کے لیے جو فرد جتنا کر سکا اس نے اتنا کیا، جس کی وجہ سے ایک یونٹی شو ہوئی، اور دوسری چیز کہ لوگوں کو تھوڑا بہت آسانی پیدا ہوئی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ یقیناً بات درست ہے کہ پانی جس اس کی جو کوانٹٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی اور ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انتظامیہ کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہم نے ہر چیز کو خود مانیٹر کیا اور کوشش کی کہ جتنے بندوں کو خود ریسکیو کیا جا سکے، جتنے بندوں کو گھر میں راشن دیا جا سکے، ان کے گھر میں کھانا دیا جا سکے ان دنوں میں جب شہر میں 3-3 4-4 فٹ پانی تھا۔ تو کچھ جگہوں پہ تو اس سے بھی زیادہ جی، کچھ جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن الحمدللہ ایک انسانی اشرف المخلوقات اور انسانی طاقت کی بنا پہ جتنا کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا، کہ ایک ڈیزاسٹر تھا جس سے ہم سب لڑ رہے تھے، انتظامیہ بھی لڑ رہی تھی، ہم بھی لڑ رہے تھے، شہری بھی، اور شہری زیادہ لڑ رہے تھے کیونکہ ان کا سارا سٹیک اس پہ رسک پر تھا۔ بے شک۔ تو ہم اس جو دکھی گھڑی ہے اس کے لیے بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہماری اپنی بھی رہائش شہر میں ہی، شہر سے بالکل اسی طرح ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ بھی ہمارے جو قائدین ہیں ان کی کوششوں سے گجرات تشریف لائیں، انہوں نے ایک ہیوی فنڈ کا اعلان بھی کیا، تو اس ضمن میں اب سے کیا پلان ہے کہ یہ جو پانی شمالی حصہ سے آتا ہے وہ شہر کی طرف نہ آئے، اور اگر تھوڑا بہت ہو تو اس کا بندوبست اس طرح ہو کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ بات ضرور عوام الناس کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا منشور بھی اور ہمارا پہلے دن سے یہ بات تھی کہ گجرات کا سیوریج سسٹم ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنوائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کی خصوصی کاوش اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب کی خصوصی کاوش کی بدولت الحمدللہ سی ایم پنجاب نے
جو فنڈ منظور کیے ہیں ادھر کے سیوریج کے لیے، میں سی ایم پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کا ان کو احساس ہوا کہ جو وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب 1 سال سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے گجرات کے لیے سیوریج بہت ضروری ہے، انہوں نے اس چیز پر ایکشن لیتے ہوئے فی الفور اپروول دی کہ آپ ادھر کا ایک PC1 تیار کریں، اور PC1 کے تحت گجرات کو جو سیوریج سسٹم ہے اس کو ایک ماسٹر پلان کے تحت ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ ابھی جو اپروول ہوئی ہے فنڈ کی، اس کی جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ تو ہم نہیں بتا پائیں گے کیونکہ PC1 آپ کو پتہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ 20 سے 26 ارب کے درمیان اس کا جو سیوریج پلان کے لیے فنڈز منظور ہوئے ہیں، جس میں نہ صرف سیوریج پلان ہے بلکہ ریہیبیٹیشن اور ریسٹوریشن بھی ہوگی، کیونکہ جو سڑکیں کھدائی ہوں گی اور جو آس پاس کی گلیاں محلے ڈیمیج ہوں گے انشاءاللہ اس کی ریسٹوریشن اور ریہیبیٹیشن بھی ہوگی۔ یہ جو فنڈ سی ایم پنجاب نے منظور کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی 2004-05 میں ادھر سیوریج کا کام ہوا تھا جو بہت زیادہ ناقص ہوا تھا، معیاری نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر آج وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب فل ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ماسٹر پلان بنے گا ہماری موجودگی میں بنے گا، PC1 بنے گا ہماری موجودگی میں بنے گا، اور ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے کوئی ایسی کمپنی سے کروائیں گے جس نے پہلے پنجاب میں کام کیا ہو اس لیول کا اور وہ کامیاب ہوا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، پہلے بھی انٹرویو جو ہے بات ہوتی ہے، کہیں پر بھی بات ہوتی ہے تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ فنڈز بھی آپ عوام کی امانت ہے، آپ کے ٹیکس کا پیسہ اوپر جاتا ہے، وہاں سے روٹیٹ ہو کے ہمارے تک آتا ہے، تو ہم نے اس کی رکھوالی کرنی ہے۔ تو الحمدللہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب اس سارے پروجیکٹ کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، خود بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں باہر کے ممالک میں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے۔ ابھی MD باسا گشان بٹ صاحب نے ایک پلان تیار کیا، ماسٹر پلان، انشاءاللہ اس کے اوپر جلد اگلے ہفتے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کو اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب کو باقاعدہ بریفنگ دی جائے گی ماسٹر پلان پہ بھی، اور جو PC1 تیار ہوا ہے اس کے اوپر۔ اچھا مجھے یہ کچھ بتائیے گا، ظاہر آپ کا شان بٹ سے اور دیگر گجرات کی جو انتظامیہ ہے ان سے رابطے میں ہیں، تو ابتدائی پلان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کوئی نیا نکاسیات کے لیے نالا تعمیر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ ایک پورا ماسٹر پلان ہے، ماسٹر پلان میں انشاءاللہ ایک ایسا ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے جو 2 سے 3 سالوں میں مکمل ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کبھی یہاں پہ پانی کا ایشو نہیں آئے گا۔ ماسٹر پلان جتنی میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ 3 سٹیپس میں ہوگا۔ پہلے ایک سٹیپ کو ایگزیکیوشن کیا جائے گا، پھر دوسرے کو کیا جائے گا، پھر تیسرے کو کیا جائے گا۔ ابھی ماسٹر پلان کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بریفنگ وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر کو دینی ہے، ابھی چودھری صالح حسین صاحب کو، چودھری شافی حسین صاحب کو، وہ بریفنگ کے بعد وہ فائنل ہوتا ہے، PC1 اس کا تیار ہوتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ فائنل سٹیج کیا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری سفارشات کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ سفارشات کیا واسطات کی ہیں؟ سفارشات یہی ہیں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کچہری چوک سے لے کے بولے تک جو ایک سیول لائن ہے جو آدھی سیٹلڈ ہو چکی ہے، فرسٹ پرائرٹی پہ یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے سٹارٹ کیا جا سکے کہ وہ اپنی جو 50 کیوسیک کی افادیت ہے اس کو پورا کر سکے۔ ہاں کیپیسٹی ہے اس کی، وہ پانی کھینچنا چاہ رہی ہے لیکن وہ سیٹلڈ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ایک تو سب سے پہلے تو یہ ہے ایک پوائنٹ کہ پہلے اس کو کرنا، دوسرے نمبر پہ ایک اور پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ ایک نیا ڈسپوزل 100 کیوسیک کا زورلے اسٹیڈیم کے اندر تیار کیا جائے، جس کی بدولت اسٹارم واٹر کو جو ہے نا باہر آؤٹ آف ڈسٹرکٹ آؤٹ آف سٹی پھینکا جائے، یعنی کہ بولے کی طرف اس کو لے جایا جائے، جو بولے نالا اس کے اندر پھینک دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پلانز ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس کی بریفنگ ہونی ہے۔ لیکن فرسٹ پرائرٹی یہ بھی ہے کہ ایک ایسے بند بنائے جائیں جس کی وجہ سے پانی شہر میں اس قدر داخل نہ ہو،
اچھا وہ جو بند ہے وہ پھر یہ اسی لوران سائڈ پہ تعمیر کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ میں سن رہا تھا وہ نالا بھی بنے گا جی. ابھی اس کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے آپ کو بتایا کہ ماسٹر پلان میں جب فائنل ہوگی تو اس ٹائم پتہ لگے گا. وہ جب بریفنگ میں سفارشات ہی ہیں نا, ابھی سفارشات میں یہی ہے کہ ایک دو ایسے بند بنائے جائیں گے جس کے آؤٹ سائڈ پہ ایک نالا بنایا جائے گا اور وہ سیدھا ہیلسی میں پھینکا جائے گا کہ اگر پانی آتا بھی ہے وہ نالا اس کو سک کر کے ہیلسی میں پھینک دے. دیکھیں ہم آپ کو بہتر پتہ ہے, آپ بھی گجرات کے رہنے والے ہیں, کہ جو گجرات شہر ہے نا وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے. 184% کے حساب سے وہ اپ ہے, کشمیر والی سائڈ جہاں سے پانی کا ریلا آتا ہے اور آتا شہر میں ہے. اس کے لیے ہم جو بھی بہتر کر سکتے ہیں الحمدللہ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز بھی ہے کہ پچھلے دور حکومتوں میں سیاستدانوں نے اگر اس کو ٹائم پر کر دیا ہوتا تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. لیکن الحمدللہ جو ہمارا منشور تھا سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں, وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب, صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب نے جو منشور اور جو وعدے عوام سے کیے تھے الحمدللہ اس کی تکمیل کی طرف روز ایک قدم بڑھتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے گا کہ سروس موڈ پہ کچھ کام جاری ہے, وہاں پہ بھی ڈسپوزل جو ہے اس کو فنکشنل کیا گیا, تو کیا اب اس ڈسپوزل نے 100% اپنی اسپیس کے مطابق کام شروع کر دیا ہے یا ابھی کچھ گنجائش باقی ہے آنے والے دن میں؟ کیونکہ ابھی سروس موڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سروس موڈ ریمان شاہی روڈ کا کام بھی ابھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو بھی خاصی. جی دیکھیں جی, اس پہ بھی میں آپ کو بالکل آپ کی بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ سروس موڈ جو ہم نے جامعہ ڈسپوزل تیار کیا وہ 40 کیوسک کا ہے. الحمدللہ وہ پورا فنکشنل ہے. صرف اس میں ایک لوپ ہول تھا, وہ یہ تھا کہ ادھر جنریٹر اویلیبل نہیں تھا. جب لائٹ جاتی تھی ڈسپوزل بند ہو جاتا تھا. تو وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کی اسی بات پہ نوٹس لیتے ہوئے ہم نے ڈی سی گجرات سے گزارش کی ہے کہ پھر فور ادھر کے لیے جنریٹر جو ہے نا ارینج کیا جائے, ادھر رکھوایا جائے, تاکہ جب لائٹ جائے کم از کم آپ کا جو ڈسپوزل ہے وہ آن ہو. کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں بارش والے تو یہ نہ ہو کہ لائٹ کی وجہ سے وہ پانی کی نکاسی آپ میں مشکل ہو جائے. جی یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز ہے کہ رحمان شہید روڈ, دیکھیں آپ سے ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر احساس اپنی عوام کے لیے موجود ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ سیوریج جو رحمان شہید روڈ پہ ڈلا ہے جامعہ ڈسپوزل کا, ابھی اس کو کچھ ہی دن ہوئے ہیں, کچھ ہی ہفتے ہوئے ہیں, تو الحمدللہ ہم نے اس کی روڈ کے لیے اپروول کروا کے ٹینڈرنگ کے بعد الحمدللہ کام بھی شروع کروا دیا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہے, عوام کو ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ 45 دنوں کے اندر انشاءاللہ نور بیکری سے لے کے سروس موڑ تک جو سڑک ہے وہ مکمل ہو جائے گی, وہ بھی بنے گی. جی وہ اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ابھی اس کے جو پائپ ہے اس کے اوپر وہ ایسا مٹیریل ڈال رہے ہیں کہ جس ہو جائے گی, اور عوام جن کو بہت زیادہ مشکلات کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. چلیں تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. تو ایک وہ سروس موڈ پہ ایک اوور ہیڈ بھی تعمیر ہو رہا تھا, اور پھر کچھ ہم نے سنا کہ اس کا کام رک گیا ہے, پھر نئے سرے سے دیکھیں میں آپ سے شروع ہو گیا. جی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جب سے دور حکومت میں آئے ہیں, وفاقی وزیر چودھری صالح حسین, صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب, ہم 2 جنگیں لڑ رہے ہیں. ایک جنگ یہ ہے کہ عوام کے اندر احساس محرومی بہت ہے کہ ان کے کام جس طرح ہونے چاہیے تھے پچھلے 25-30 سالوں میں ویسے نہیں ہوئے, تو آتے ساتھ انہوں نے پرائرٹی لگائی کہ یہ احساس محرومی کو الحمدللہ ہم پورا کریں گے, اس کو کم کریں گے, اور عوام کی جو مشکلات ہیں اس کو بہتر کریں گے. دوسری جنگ ہم یہ لڑ رہے ہیں کہ جب ہم آئے ہیں ایسے میگا پروجیکٹ جس کو اینٹی کرپشن نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا, صرف اس کی کمیشن اور کرپشن کی وجہ سے, کہ ابھی پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا تھا اس کا 15-20% پہلے ہی سیاستدان اٹھا کے لے جاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ آج تک منصوبے اینٹی کرپشن اور اینٹی کرپشن میں ٹیک اپ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب کی خصوصی کاوش کے تحت ہی ہم سب سے پہلے اس کو وہاں سے کلیئر کرواتے ہیں. صالح صاحب اور شافع صاحب کا ایک ہی بیان ہوتا ہے کہ ہماری عوام ان کی وجہ سے کیوں تکلیف میں ہے, آپ اپنا کیس پروسیڈ کریں, آپ کی جو سزا جزا ہے اس کو پروسیڈ کریں, لیکن پروجیکٹ کو نہ روکیں, وہ کنٹینیو کریں. تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ کٹھالہ ہم نے بنایا, کٹھالہ کا جو انٹرسٹ تھی وہ 10 سالوں میں کسی نے نہیں کی. دوسری بات یہ فلائی اوور ہے, یہ بھی الحمدللہ
شروع ہو چکا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے, اور 6 ماہ سال میں یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دسمبر یا جنوری تک مکمل ہو جائے گا. صرف یہ جو مونسون ہے اس کی وجہ سے فنڈنگ میں تھوڑی سی مشکلات ہیں کہ ابھی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, سی ایم پنجاب نے کہا ہے کہ پہلے اس کو پرائرٹی پہ رکھا جائے, لوگوں کو ریسٹوریشن دی جائے, ریہیبلیٹیشن ان کے لیے ساتھ کی جائے. اس لیے تھوڑا سا جیسے ہی فنڈ آ جائے گا انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ یہ دسمبر اور جنوری تک انشاءاللہ سروس موڈ جو فلائی اوور ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا. اور اس میں ایک ایکسٹینشن بھی کروائی تھی وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب نے کہ یہ جو برج ہے یہ مچھیانے کی طرف جاتا تھا قاضی چک کی طرف, اس کے اندر ایک ایسا ایڈیشنل انہوں نے کروایا ہے کہ جو اس کا ایک برج ہے نا, اس کا ایک رخ جی ٹی روڈ پہ بھی اترے گا تاکہ جی ٹی روڈ پہ جانے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی, ان کو بھی سہولت ہو. ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کام شروع ہونے سے پہلے ہی اس میں سے کمیشن نکال لی جاتی تھی ماضی میں, اور یہ روایت رہی اور سیاست میں عمومی طور پہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو اب آنے والے دنوں میں جو گجرات میں ایک بڑی رقم کے نتیجہ میں ہونے والا جو ماسٹر آپ نے ذکر کیا کہ ماسٹر پلان کے نتیجہ میں بہت سارے کام ہوں گے, تو یہ کرپشن کی روک تھام کے لیے چونکہ اس کے کئی مرحلے ہیں, سیاستدان نہیں لیتے, پھر جو کام کرنے والے ادارے ہیں وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ٹھیکیدار بہت سارے گھپلے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں یہ بھی نگرانی کا معیار کیا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک, اگر آپ کو میں کھلے الفاظوں میں بات کروں تو ایک ڈپارٹمنٹ ادارے کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کبھی سیاستدان کرپشن کرتے ہیں تو کبھی ادارے کرتے ہیں تو کبھی ٹھیکیدار کر لیتے ہیں, یہ جنگ نہیں ہے, یہ ایک جہاد ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اختیارات اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اور ہم نے اختیارات کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ جب ہم من و مٹی تلے ہوں تو الحمدللہ اس کا جواب دے ہمارے لیے کوئی سہولت کا باعث بنے یہ پریکٹس. جی, ہم اس کے لیے جواب دیں ہوں الحمدللہ. دیکھیں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب, صوبائی وزیر چودھری شافی حسین صاحب الحمدللہ نیٹ اینڈ کلین بندے, یہ 1.5 سالوں میں آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب کی فرزند ہیں جنہوں نے ساری زندگی سیاست کی, الحمدللہ ان کے اوپر کسی نے کمیشن اور کرپشن کا الزام نہیں لگایا. ثابت تو کرنا دور کی بات ہے, کسی نے الزام نہیں لگا, تو الحمدللہ چودھری صالح حسین صاحب اور چودھری شافی حسین صاحب پہ بھی کوئی الزام نہیں ہے. اور ہمیں انسٹرکشنز ہیں, وہ خود بھی اس کو مانیٹر کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کے یہ سارے کام کروائیں گے. اور آپ عوام سے بھی گزارش ہے کہ بالکل یہ پیسہ آپ کا ہے, آپ بھی کھڑے ہو کے اپنے کام کو دیکھیں. آپ میڈیا والے ہیں, آپ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ بھی اس پہ پلے کریں اپنا رول. کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی کوئی کرتا ہے اس کی نشاندہی کرے, انشاءاللہ جو غلط کرے گا وہ انشاءاللہ ہم یہ نہیں کہتے بعد میں ہمارے ہی دور حکومت میں بھگت کے جائے گا. چلیں, یہ تو ایک خوبصورت بات ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو حالیہ دنوں میں اربن فلڈنگ ہوئی گجرات میں, اس میں آپ بڑے متحرک رہے, بہت سارے سیلابی علاقوں میں ہم نے آپ کو دیکھا, تو کیا ان دنوں میں اور اس کے بعد اب تک کی جو صورتحال ہے, بہت سارے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کئی لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں, تو زیادہ جو اہل گجرات کی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, شہر کا علاقہ ہے, اس میں زیادہ کس طرح کی شکایات آئیں لوگوں کا؟ مالی نقصان زیادہ ہوا, بیماریاں زیادہ پھیلی, جانی نقصان سے تو ہم بچ گئے ایک آدھ واقعات کے علاوہ گجرات میں کوئی. دیکھیں میں کے نتیجے میں جانی نقصان کم ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ میں الحمدللہ جو ایک سیاسی تربیت لی ہے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین صاحب سے اور وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب سے, اس میں صاف بات کرنے کے ہم عادی ہیں, کیونکہ تربیت ہی ہماری ایسی ہے. خوبصورت بات ہے, صاف بات کرنی چاہیے. بیماری کا اتنا فیکٹر نہیں ہے, اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ گجرات پچھلے 30 سالوں میں ایسے انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ عجیب ہی ہے, لیکن آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ پانی نکل گیا, اس کے بعد ضلع انتظامیہ کو کہہ کے سپرے بھی کروایا ہے, اور جو مچھر مار ڈینگی کے لیے جو سپرے ہیں وہ بھی کروائے ہیں. جو فیکٹر ہے نا لوگوں کا, کہ ان کا مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ جس کی ایک منزل میں 3, 4, 5 فٹ پانی آیا ہے, اس کی دیکھیں نا, سب سے پہلے فریج ڈیمیج ہو گئی, اس کے بعد جو موٹرز ہیں پانی بھرنے کے لیے وہ ڈیمیج ہو گئی, اس کے بعد جو اس کا فرنیچر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا. اور
دیکھیں مالی نقصان بھی کوشش کر کے، جس طرح میں نے آپ کو کہا فاؤنڈیشن بھی کام کر رہی ہے، الحمدللہ ہم بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن یہ ہم اپنی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نے دکھاوا نہیں کرنا، کیونکہ یہ عوام ہماری ہے، ہمارے بہن بھائی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم نے شو آف کر کے کام نہیں کرنا، نمائش کی ضرورت، ہاں نمائش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یا لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ مالی معاملات بھی فاؤنڈیشنز بہت کام کر رہی ہیں، والنٹیئر گجرات کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ وہ خاموشی سے بہت کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم بھی خاموشی سے کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ذہنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے عوام کو، وہ سب سے بڑا نقصان ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک خوف ایسا، ایک ذہنی پریشانی ایسی کہ جس کی وجہ سے لوگ کافی مینٹلی طور پہ اپسنٹ ہے۔ میں نے کئی گھر جا کے دیکھے ہیں کہ جن کے آج بھی گھروں میں پہلی منزل، ایک ہی ان کے پاس منزل تھی، ان کا سامان چھتوں پہ پڑا ہوا ہے جو بچ گیا ہوا ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ کسی دن چھت نہ گر جائے، کسی دن دیوار نہ گر جائے۔ تو میں ابھی بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کی ہدایت پر، ڈی سی گجرات سے بھی ہم نے بات کی ہے، اور کچھ والنٹیئر بھی ہم فاؤنڈیشن سے بات کر رہے ہیں، کچھ مل کے ہم ایسا ایڈونچرز کر رہے ہیں، کئیوں کو بیڈ جا رہے ہیں، کئیوں کو گدے جا رہے ہیں، کئیوں کو پیسے جا رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں آپ کے لیے جنت ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو دنیا میں آپ کے لیے بہت بڑی بات۔ اچھا یہ کہیے گا، مجھے پچھلے دنوں پتہ چلا کہ آپ نے اپنا جو وہ کنجا والا حلقہ ہے اس طرف دیہاتی علاقوں میں جو صالح حسین کی ہدایت سے کھلی کچہریاں لگانا شروع کی ہیں، تو اس کی کیا وجہ بنی کہ کیا کوئی رابطہ کام تھا؟ لوگ بھی اس حوالے سے گلا کرتے تھے کہ ہم آ نہیں سکتے شہر میں، تو اس طرح کی کوئی بات تھی، یا آپ نے یہ خود ویسے ہی چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ اب لوگوں کے قریب تر جائیں؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آفس میں الحمدللہ بیٹھتا ہوں، کیونکہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کی ہدایت پر بیٹھا ہوں یہاں پہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے، 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک بیٹھتے تھے، تو روز الحمدللہ میرے پاس 300-350 بندے آتے تھے جن کے کام کرنے ہوتے تھے، تو اس کے بعد ٹیلی فون بھی بہت زیادہ تھے، تو وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کو جب یہ سارا سینیریو بتایا کہ روز سر اتنے بندے آتے ہیں، اتنے بندوں کے کام ہیں، تو ان کی طرف سے یہ مجھے ہدایت آئی، یہ ڈائریکشن آئی کہ آپ اس چیز کو تھوڑا سا چینج کریں، چینج یہ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں، اپنے ضروریات زندگی کے مسائل لے کے آپ ان کے پاس جائیں۔ اچھا، زبردست۔ تو یہ ایک ہم نے چینج انیشیٹو کیا ہے چودھری صالح حسین صاحب کے کہنے پر، کہ ایک دن میں آفس میں بیٹھتا ہوں اپنے سروس موڈ والے چودھری صالح حسین صاحب کے، اور اگلے دن ایک یونین کونسل ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اس کے یونین کونسل کے آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور 48 گھنٹے پہلے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے، اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، گلی کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، پٹواری کے حوالے سے، سیکٹری یونین کونسل کے حوالے سے، زمینوں کے قبضوں کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے، جو آپ کو مشکلات ہیں آپ کھلے دل سے اوپن یہاں پہ آ کے بتا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہم ادھر کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، صوبائی ممبر ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کے کام ان کی دہلیز پہ جا کے کریں۔ تو الحمدللہ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب کا یہ انیشیٹو بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے 3 یونین کونسلز کو میں کھلی کچہری لگا چکے ہیں، یونین کونسل مچھیانہ میں، یونین کونسل الحمدللہ یونین کونسل مچھیانہ میں، یونین کونسل ساروکی میں، یونین کونسل کنجا میں، میونسپل کمیٹی کنجا میں۔ اب اس میں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا، ہمیں ایک جامعہ مشکلات جو ہیں نا ان کی، اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے، تو ہم اس کو پرائرٹی لگا کے نا حل کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے دفاتر میں آپ آئیں، گیٹ بند ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور حکومتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی سیاستدان اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتا تھا۔ ابھی بات کرنا بہت آسان ہے کہ جب وہ لوگ اپنی سیٹوں پر نہیں ہیں، جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو باتیں کرنا بہت آسان ہے۔ میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا، اور اپنے تنقید کرنے والے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دور حکومت یاد کریں کہ جب آپ کا دور حکومت تھا، کیا آپ کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا؟ نہیں کھلا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ آج آپ تنقید، یقین جانے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ناجائز تنقید ہمارے اوپر کر رہے ہیں نا، یہ پرانے سیاستدان جنہوں نے 10-20 سال گزارے ہیں، الحمدللہ ہمارا کانفیڈنس اور بحال ہو جاتا ہے کہ ان کی تنقید ہمارے اوپر ہو رہی ہے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہمارے کام ٹھیک ہے، جو انشاءاللہ فیوچر میں عوام کے دلوں میں تیر کریں گے۔ چلیں، بڑی اچھی یہ تو آپ نے بات بتائی۔ اچھا، بیشتر چیزیں ہوئیں، آج کی جو نشست ہے اور نشستوں کا سلسلہ جاری رہے گا،
میں چاہتا ہوں ہم ایک ناظرین سے اجازت تو لینا چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک میسیج بھی آپ لوگوں سے چھوڑیں. یہ جو آپ 2-3-4 سالوں سے گجرات میں ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو برداشت بھی کرنا پڑیں، بہت سارے مسائل آپ نے دیکھے، اور ابھی آپ کھلی کچہریاں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں بہاف آف چودھری صالح حسین. تو اس سارے تجربہ کی روشنی میں لوگوں سے آپ کن الفاظ مخاطب ہوں گے؟ کون سا آپ کو لوگوں سے، عام بندے سے آپ کو کیا جی میں صورتحال کو بہتر کرنے کے؟ بالکل، میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے یہاں پہ 2 سال ہوئے آئے ہوئے کو، لیکن میں اپنی عوام سے کچھ گزارشات کروں گا. جی ضرور. سب سے پہلے صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک. ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے کہ صفائی کرنا. آپ کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے باہر، اپنی گلیوں کے باہر ایک ایسے ڈسٹ بین رکھیں جس میں آپ اپنا جو کوڑا ہے وہ اس میں پھینکیں، تاکہ جب بھی انتظامیہ یا کوئی صفائی کرنے والے ادارے وہاں پر آئیں تو وہ اس کو خالی کریں، اس کو ایمپٹی کریں. سیاستدان یہ لوگ ہیں جو میرے خیال سے مینوپلیٹ کر جاتے ہیں عام عوام کو. آپ کسی سے مینوپلیٹ نہ ہو، کسی کی باتوں میں نہ آئیں. جو آپ کے مقرر کردہ بندے ہیں، جو آپ کے وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر نے جو مقرر کیے ہیں بندے، ان کی بات ان سے کریں. جو کچھ پوچھنا ہے آپ ان سے پوچھیں، کسی کی باتوں میں مت آئیں. اور اپنے گجرات کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے سنورنے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. شہریوں کا تعاون بھی درکار، شہریوں کا تعاون بہت ضروری ہے، اور ہر شہری عوام ہی طاقت ہے. کوئی طاقت نہیں ہے آپ سے بڑی، عوام سب سے بڑی طاقت ہے. انشاءاللہ جو پروجیکٹ جیسے شروع ہوگا آپ کو پہلے اس کے بارے میں آگاہی دی جائے گی، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کی ہمیں کہاں پہ ضرورت ہے. تو آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چیز پہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب نو کمیشن نو کرپشن پہ یقین رکھتے ہیں، آپ کے پیسے کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ کا دیا ہوا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ آپ پر لگے گا تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. ٹھیک. بہت ساری چیزیں ماضی کے مقابلہ میں بہتر ہوئیں، کچہری کے حالات بہتر ہوئے، تھانہ کلچر میں کچھ بہتری ہوئی، ڈیولپمنٹس کے جو نئے کام ہو رہے ہیں وہ اچھے ہو رہے ہیں. لیکن ایک گڑبڑ بھی ہوئی کہ یہ پچھلے کچھ 8-10 ماہ پہلے جب یہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹ کیا گیا، اور ایک پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے ذمہ شہر کی صفائی لگائی گئی. سیوریج کی بہتری کے لیے بڑے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن صفائی کا جو معاملہ ہے وہ بہت بگڑا ہے، اور کسی بھی محلہ سے اچھی خبریں نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے میں نے تو اپنے ایک ویلاگ میں سی ایم صاحبہ سے گزارش کی تھی کہ اس ٹینڈر کو کینسل کر دیں. اس سے بہتر تو پہلے والے تھے، ہم کسی کو فون کرتے تھے یا وہ خبر لگتی تھی. تو اب تو یہ پرائیویٹ جو کمپنی ہے ان کی کہتے ہیں نا کان پہ جوں نہیں رہتی. تو اس حوالے سے بھی کوئی میسج آپ نے اسی میں ایڈ کر لیں یہ بات. میں آپ کے ہی پلیٹ فارم سے یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے انٹرویو میں بتایا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا وہ خمیازہ بھگتے گا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بھی ملٹیپل کمپلینس ہیں، اور اس حوالے سے جس طرح میں جی صفائی کے حوالے سے بہت کمپلینس ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم اس چیز کو اصلیت کو نہیں ایڈمٹ کریں گے تو کبھی ہم کچھ اچھا نہیں کر سکتے. ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ صفائی کی ناقص کارکردگی ہے، جس کے اوپر وفاقی وزیر چودھری صالح حسین صاحب اور صوبائی وزیر چودھری شافع حسین صاحب نے ایکشن لے لیا ہوا ہے. یعنی مطلب اس سے صورتحال سے وہ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے. بالکل باخبر ہے، اور انشاءاللہ آپ کو 1 سے 2 ہفتے میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا ایکشن نظر آئے. چلیں بہت شکریہ حافظ عقیل جلیل صاحب، آپ ہمارے مہمان بنے، آپ نے گپ شپ کی، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ حافظ عقیل کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ بات کو اخلاق کے پیرائے میں کرتے ہیں. ساری باتیں انہوں نے کی لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے کی، اور یہی ایک مہذب انسان کی نشانی ہے. آخر میں انہوں نے جو تذکرہ کیا یہ جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے شکایات ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اور ہمارے جو دونوں نمائندے ہیں جو ایک صوبائی کابینہ میں منسٹر ہیں اور ایک فیڈرل منسٹر ہیں، تو وہ بھی اس صورتحال سے پوری طرح باخبر ہی نہیں بلکہ وہ اس صورتحال کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا انہوں نے یہ کہا کہ آنے والے کچھ دنوں میں اس ضمن میں اچھی خبر ملے گی، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ جو اچھی خبر ہے اس سے گجرات میں سے تو صفائی کی صورتحال بہتر ہوگی. مجھے میرے آج کے مہمان حافظ عقیل جلیل کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.